عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے، اس سلسلے میں اردو کی جو اسٹڈی ہے وہ آن لائن آپ کو کرائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی بک لے لینی ہے بیٹا، نیو 9th کے بچے جتنے ہیں بک لیں گے اور ساتھ ہی پینسل بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ جو الفاظ یا لائن جملہ وغیرہ میں اگر آپ کو انڈرلائن کرواؤں یا اس کا میننگ وغیرہ لکھواؤں تو آپ کے پاس پینسل اویلیبل ہونی چاہیے۔ تو آج ہم بیٹے سبق ہے ہمارے پاس کتبہ، جو سیکنڈ ٹرم جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو کتبہ کے جو رائٹر ہیں غلام عباس، تو سب سے پہلے ہم غلام عباس کے حوالے سے جو اس کا تعارف دیا گیا ہے شروع میں، اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو آپ توجہ سے پینسل سے خاص لائنیں جو میں بولوں گا ان کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے اور ان کو آپ نے پھر یاد کرنا ہے، اور انڈرلائن کی ہوئی لائنوں کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائیں اور پھر آپ کے امتحان میں وہ لائنیں کام آئیں گی MCQs کی شکل میں۔ تو سب سے پہلے بیٹے چلتے ہیں ہم۔ غلام عباس 1909 میں پیدا ہوئے، 1909 اور 1982 میں ان کی وفات 1982۔ اس کو میتھ والے ڈیجٹ میں بیٹے آپ لکھ لیں گے تاکہ آپ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو۔ 1982۔ تو غلام عباس امرتسر مشرقی پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئے۔ اب آپ اس کو انڈرلائن کریں گے۔ اس کا MCQ پوچھا جا سکتا ہے کہ غلام عباس کہاں پیدا ہوئے، تو غلام عباس امرتسر انڈیا میں پیدا ہوئے، اس کو آپ انڈرلائن کر لیں گے، امرتسر کو اور انڈیا کو، یہاں یہ ان کی پیدائش ہے۔ دیال سنگھ ہائی سکول لاہور سے میٹرک پاس کیا۔ دیال سنگھ ہائی سکول لاہور سے میٹرک پاس کیا، اس کو بھی آپ انڈرلائن کریں گے، ان کی تعلیم کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے جی۔ اسی طرح بعد ازاں علوم شرقیہ کے امتحانات پاس کیے۔ لکھنے لکھانے کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا۔ لکھنے لکھانے کا شوق سے مراد یعنی ادب لکھنے کا شوق، چونکہ یہ افسانہ نگار تھے اس لیے اس قسم کے جو تحریریں ہیں یا ادب ہے یہ لکھنے کا ان کو بچپن سے ہی شوق تھا۔ ابتدائے عمر میں غیر ملکی افسانوں کے تراجم کیے۔ تو شروع میں انہوں نے انگریزی میں جتنے افسانوی مجموعے تھے ان کو انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اور ان کو کتابی شکل دی تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بچوں کے رسالے پھول اور خواتین کے رسالے تہذیب نسواں کے مدیر رہے، یعنی ایڈیٹر رہے، اس کو انڈرلائن کریں گے۔ بچوں کا رسالہ پھول اور خواتین کا جو رسالہ ہے تہذیب نسواں، یہ یاد رکھنا ہے، پورے جملے کو آپ انڈرلائن کریں گے اور یہ پھر آپ سے MCQ کی شکل میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کن کن رسالوں کے مدیر رہے، سوال بھی بنایا جا سکتا ہے اور MCQs بھی بنا کر پوچھا جا سکتا ہے۔ تو 1938 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ تو یہ بھی بہت اہم جملہ ہے، اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آل انڈیا ریڈیو سے آپ کب منسلک ہوئے، تو 1938 میں 1938 میں۔ 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو غلام عباس بھی پاکستان آ گئے، چونکہ جب پارٹیشن ہوئی تو جیسے ہی 1947 میں دوسرے مسلمان پاکستان ہجرت کر کے آئے تو یہ بھی ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ کچھ عرصے بعد پنجاب ایڈوائزری بورڈ نے
ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر نقد انعام سے نوازا، اور حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز کا اعزاز پیش کیا۔ تو یہ بھی بہت اہم جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کہ ان کی خدمات کے صلے میں جو ہے ان کو نقد انعام سے بھی نوازا گیا، اور انہیں ایک تمغہ میڈل جو ہے حکومت نے دیا جس کا ہے ستارہ امتیاز۔ تو یہ بھی آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے۔ تو غلام عباس اردو افسانوی ادب میں کلاسیک کا درجہ رکھتے ہیں۔ کلاسیک سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی گہرے خیالات جو ہے اپنے افسانوی مجموعوں میں لے کے آتے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے آنندی، کانرس اور جاڑے کی چاندنی، یہ 3 افسانوی مجموعے ہیں جن میں کم از کم 15، 20 یا 30 اس سے زیادہ افسانے جو ہے لکھے ہیں، جبکہ 3 ناولٹ گوندنی والا تکیہ اور جزیرہ سخنوراں اور دھنک شامل ہیں۔ یعنی ایک تو یہ افسانوی مجموعے بھی ہیں اور ناولٹ بھی ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے۔ افسانہ بیٹے ایک چھوٹی سی مختصر سی کہانی ہوتی ہے جس کو آپ ایک ہی نشست میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ چاہیں تو اس کو آدھے پونے گھنٹے میں اس کو آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے۔ اور آگے لفظ آیا جی ہمارے پاس ناولٹ۔ ناولٹ جو ہوتا ہے یہ افسانہ سے اس کی طوالت زیادہ ہوتی ہے اور ناول سے اس کی طوالت کم ہوتی ہے، اس لیے یہ درمیان کی تحریر ہوتی ہے، اس کو ناولٹ کہا جاتا ہے۔ تو ناولٹ میں گوندنی والا تکیہ، جزیرہ سخنوراں اور دھنک شامل ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی کتاب فرینڈز نوٹ ماسٹرز کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے کیا۔ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شعر ہے جس کا یہ دوسرا مصرع ہے۔ اس مصرعے کو لے کر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو اس کا پورا جو شعر ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔